بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خلیل وقت علی کچھ حدیث پاک ہیں، اسے سماعت فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین، سرور کونین، تاجدار انبیاء، اشرف الخلائق، مکارم الاخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو کہ کہنے لگو کہ اگر اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ احسان ہی کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تشریح کی اس کو علماء کرام نے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بدسلوکی کا دورہ ہو، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا ہی کریں۔ نیز یہ احسان صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ان کے ساتھ بھی ہم احسان ہی کا رویہ رکھیں۔ کتاب الرقاق کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار کا حکم ہے کہ جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور جو مجھے نہ دے جب میرے لیے دینے کا وقت آئے تو میں اس کو بھی دوں، یعنی جو مجھے دے نہیں جب مجھے ضرورت تھی، اور جب میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر اس کو ضرورت ہوئی تو میں دوں اس کو۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین، تاجدار انبیاء، سرور کونین، مکارم الاخلاق، اشرف الخلائق، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی، اس کا دل خوش کرنے کے لیے تو اس نے مجھے خوش کیا۔ ارشاد فرمایا، جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی، اس کا دل خوش کرنے کے لیے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امتیوں کے ساتھ جو خاص تعلق ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کا کوئی کام کر دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے عمل ہے، خوش کرنے والے عمل ہیں۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور جنت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب تیسری بھی حدیث سن لو، زندگی رہی نہ رہی باقی وفا کی نہیں کی، ہو سکتا ہے پھر یہ تمام یہ باتیں پھر نہ سننے کو ملیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ میرا کام تھا بات اچھی بتانا، ملک کے لیے کچھ آواز اٹھانا۔ تیسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، مکارم الاخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ وہ راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اور اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کبھی بے روزے کی طرح نہ رہتا ہو۔ یعنی جس کا شوہر نہیں ہے، جو عورت کا شوہر نہیں ہے اور مسکین ہے اور حاجت مند آدمی کے کاموں میں کوئی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، یعنی مسکین عورت جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ آدمی جو حاجت مند ہے اس کی کام کو پورا کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ مجاہد کوئی محاذ میں لڑ رہا ہے، جو اس کو ثواب ملے گا نا وہ اس کو ملے گا۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی رات کو جاگ کے عبادت کر رہا، تھکتا نہیں ہے، پوری رات عبادت کر رہا ہے، جو ثواب اس عابد کو ملے گا وہ اس شخص کو ملے گا۔ اور جو دن بھر روزے رکھتا رہتا ہے، ہر وقت یعنی روزے سے رہتا ہے، جو ثواب اس روزے دار کو ملے گا اس شخص کو ملے گا جس نے کسی بیوہ عورت کی مدد کری، مسکین عورت کی مدد کری، کسی ضرورت مند آدمی کی مدد کری، وہ ثواب جو اس کام کرنے پر ملے گا اس بندے کو جس نے مدد کری کسی عورت کی، بیوہ کی، یعنی کسی مسکین عورت کی، کسی مسکین آدمی کی مدد کری ضرورت پڑنے پر، وہ ثواب کا مستحق وہی ہوگا جو ایک روزہ رکھنے والے کو دن بھر ملتا ہے۔
راتوں کو بیداری کر کے عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. مجاہد جو محاذ میں اکیلا لڑ رہا ہے اسلام کے لیے اور ملک کے لیے اس کو ملتا ہے, وہی ثواب اس آدمی کو ملے گا. یہ حدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہیں اس سے پہلو تئی مت کرو, نہیں اس سے پہلو تئی مت کرو. جو کام ہے شریعت کے اس کے مطابق کھڑے ہو. یہ نہیں کہ صرف تکبیر اولا سے نماز پڑھ لی, تصویر پڑھ لی, نکل گئے, پھر بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے. سمجھ میں آئی بات. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاکوں پر تمام امت مسلمہ کو کمر بستہ ہو کے عمل کرنے کی توفیق آسانی سے نوازے. ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو, فقیر در فقیر کو, خاک در خاک کو, گن در گن کو بھی توفیق آسانی سے نوازے. اور اللہ تبارک تعالیٰ غیروں کو اس حدیث پاک سننے کے ساتھ توحید کامل پر مستمرہ ہو کر ثابت قدم کے ساتھ توفیق آسانی سے نوازے. آمین ثم آمین. باقی دعوانا الحمدللہ.